حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کھانے میں نمک کی طرح ہے، کھانے میں نمک کی طرح ہے۔ اب نمک مقدار میں تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر کھانے کا حل کوئی نہیں۔ اسی طرح صحابہ کی تعداد پوری امت کی تعداد کے حساب سے تھوڑی سی ہے، لیکن اس کے بغیر صحابہ کی رہنمائی اور ہدایت کے بغیر امت وہ کوئی حال نہیں، درستگی نہیں پا سکتی۔ ان مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام، میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کھانے میں نمک کی طرح ہے۔ لا یصلح الطعام الا بالملح، کھانا نمک کے ساتھ درست ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ خواجہ حسن بصری یہ روایت بیان کر کے کہتے، قد ذہب ملحنا، ہمارا نمک تو چلا گیا، فکیف نصلح، ہم کیسے درست ہوں گے؟ ہاں، یہ اس کی توجیہ ہے کہ صحابہ کی رہنمائی کا پابند ہو جائے آدمی تو ان کی برکات سے پھر کچھ فلاح اور اصلاح ممکن ہے۔ یہ حدیث مشکات المصابیح میں موجود ہے، مسند ابو یعلا میں، اور دیگر کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حسن بصری سے یہ مرسل جو روایت ہے صحابی کے واسطے کے بغیر نبی پاک کا قول، اس کی سند مضبوط ہے۔ سمرہ بن جندب سے روایت بھی ہے، اس کی سند مضبوط ہے طبرانی کے حوالے سے۔ یوشک ان تکونوا فی الناس، نبی پاک نے فرمایا قریب ہے کہ اے صحابہ، لوگوں میں تمہاری مقدار کالملح فی الطعام، کھانے میں نمک جتنی ہو۔ لا یصلح الطعام الا بالملح، طعام نمک کے بغیر درست نہیں ہوتا، اس طرح تمہارے بغیر دوسرے لوگ درست نہیں ہوں گے۔ ہاں، تمہاری برکت لیں، فیض لیں، وہ ایک الگ بات۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی موجودگی میں کسی نے اکابر صحابہ میں سے کسی کی بے ادبی کی تو آپ نے ڈانٹ دیا، فرمایا انا اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ کے صحابہ کی گستاخی سے رک جاؤ۔ آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ کے صحابہ کے لیے پہلے رحمت کے فیصلے ہو چکے ہیں، اگر کسی سے کوئی لغزش ہو بھی تو اللہ پاک معاف کرے گا۔ یہ اسناد صحیح ہے، مستدرک امام حاکم، انہوں نے اس کی روایت بیان کی 3271 نمبر حدیث میں۔ اس طرح اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سعد بن ابی وقاص کا قول تو اس سے بھی صحابہ کی عظمت کے حوالے سے اس بات کا ادراک ہوتا ہے۔ ایک علمی فائدے کی حد تک ذہن میں رہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق کا دور شروع ہونے کے بعد مدینہ شریف سے ملک شام کی طرف گئے تو وہاں حوران ایک علاقے کا نام ہے، اس علاقے میں کہیں اکیلے جا رہے تھے تو ایک خادم ساتھ تھا، پیشاب وغیرہ کے لیے کہیں بیٹھے، اٹھے تو فرمانے لگے میری کمر میں شدید درد ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد لیٹے اور فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد جنات نے کچھ مرثیے کے اشعار کہے افسوس کے، جن میں یہ بھی ذکر تھا کہ بعد جنات نے ان کے وہ عام پیشاب کرنے پر گویا غصے میں آ کر ان کو تیر مارا ہے جو ان کے دل پر لگا اور ان کی ڈیتھ کا سبب ہوا۔ جناتی تیر ہوگا نا کوئی، واللہ عالم بالصواب۔ یہ بات تقریب التہذیب میں، تاریخ الاسلام امام ذہبی اس میں ہے، طبقات ابن سعد میں، میرآت الزمان میں، اور کئی اور کتابوں میں موجود ہے۔